غلام یاسین جنیوا سے زوردار تعلیم استقبال کر سو جناب میاں غلام یاسین جنیوا سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دے رہے ہیں جو لوگ تم کو رفاقتوں کے فریب، ان کی تعریف پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. میرے محترم مار واجد نول صاحب، جہاں زیب صاحب اور مبین عرفان بجرانہ صاحب، میاں اسحاق شہر جنجوہ صاحب، میاں محمد فاروق جنجوہ صاحب اور میاں عارف جنجوہ صاحب اور بقیہ تمام اقوام کے جو بھی معزز مہمان بھائی دوست احباب بیٹھے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. میرے بھائیوں، آپ کو اور ہم سب کو یہاں آنے کے لیے اور اکٹھا ہونے کے لیے اور یہاں جمع ہونے کے لیے یہ منشور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہیں. یہ مدو کی علاقہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی میں ایک ایسا سپوت پیدا کیا جس کا نام میاں ریاض حشمت جنجوہ تھا، اور اس کے بھائی میاں ظہور ساجد جنجوہ صاحب مرحوم تھے. ان کے جانے کے بعد میں تو اپنے اس علاقے کو لاوارث سمجھتا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں. بڑے یقین اور بڑے دلیل سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا مدو کی موضع بالکل لاوارث ہو چکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں جو ہمارے ساتھ بھی چلے، ہماری اس کسان کے ساتھ بھی چلے اور ہمارا شانہ بشانہ کھڑا ہو. تو وہ ہمیں کسی سیاسی ایجنڈے سے نہیں، ہمیں کسانوں میں سے ہمارے دل عزیز مار واجد نول کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک محبوب قید دیا ہے. میں نے جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑی ان کو ہمیشہ وہاں پیش پایا. میں تعریف نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اس چیز کو خود آزمایا ہے. ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو بیچ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے CPR دے دیا ہمارا حل نہیں ہوا، ہم نے بل دے دیا ہمارا حل نہیں ہوا. آپ کو میں یہ بات پاور کروانا چاہتا ہوں کہ ایک پورے ضلع کا صدر ہے، اس کو صرف ایک غلام یاسین کی کال نہیں جائے گی، اس کو پورے موضع کی، پوری تحصیل کی، پورے ضلع کی ہر بندے کی کال جائے گی. اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں اگر وہ اس کال کو ریسیو نہیں کرتے تو تھوڑی دیر کے بعد مصروفیت کی وجہ سے اس کو ریٹرن کرتے ہیں، اس کو بیک کال کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی ایجنڈا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہ ہی مار واجد صاحب نے کوئی الیکشن لڑنا ہے اور نہ ہی ہمارا یہ کوئی مقصد ہے، نہ ہی ہماری یہ کمیونٹی کا مقصد ہے کہ ہم کو سیاست کو لے کے چل رہے ہیں. یہ صرف اور صرف کسان بھائیوں کے لیے ہے. ہم نے یہاں مدو کی میں 11 رکنی کمیٹی بنانی ہے اور اس کمیٹی کا صرف یہی مقصد ہوگا کہ آپ بھائیوں کی ویلفیئر کے لیے یہاں ایک نہ ایک ممبر ہر وقت موجود ہوگا جو آپ کے مسائل کے لیے، آپ کے حکم کے لیے ہر وقت کوشاں رہے گا. تو میرے بھائیوں، یہ وسوسے اور یہ جو ذہنوں میں کوئی باپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آپ تب یقین کریں گے جب آپ ہمیں کوئی چیز دیں گے. ہم اس کا حل نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ان پراپاگنڈا کرنے والے لوگوں اور ان شر پسند لوگوں کی باتوں میں آ کر کسان اتحاد کا ایجنڈا بے شک چھوڑ دیں. لیکن یہ میں آپ کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس جیسا ایجنڈا نہ آپ کو سیاست میں مل سکتا ہے نہ کہیں اور مل سکتا ہے. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو کہ وہ بات یہ ہے کہ آپ اپنا کام لے کے جائیں اور اس میں تھوڑا صبر بھی کریں. بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ CPR میری موجودگی میں میرے ہاتھ سے یا کسی دوست کے ہاتھ سے مار واجد صاحب کے ہاں پہنچا دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے 3 ماہ تو ویسٹ کر لیے، مہینہ بھی ویسٹ کر لیا، 2 مہینے بھی ویسٹ کر لیے، لیکن جہاں بات آتی ہے 10 دن کی، جہاں بات آتی ہے 5 دن کی، تو وہ ویسٹ کرنا نہیں چاہتا. کہتا ہے کہ
حل مل جائے میرے بھائیوں اس کا حل ضرور ملے گا، لیکن آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، اس تاخیر میں آپ ہمارا حصہ بنیں۔ 2-4 دن کی مصروفیت کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کئی وجہ سے بندہ کسی میٹنگ میں مصروف ہوتا ہے، لیکن یہ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں بات کہ جس بھائی کا CPR ہے، جس بھائی کا بل ہے وہ مجھے دے اور مجھ سے وصول کرے۔ اس کی پیمنٹ کا کوئی مسئلہ ہو، اس کے بل کا کوئی جو ایشو ہو، اگر اس کا وہ حل نہیں ہوتا، CPR کی مکمل قیمت نہیں ملتی تو وہ مجھ سے وصول کرے۔ اس کو مار واجن دول کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس کو مبین وجلانہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہم یہاں اس کو کیوں لے کے آئے ہیں؟ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ 2012 میں چودھری انور نے اس کسان اتحاد کو لیڈ کیا اور اس کے ثمر چلتے چلتے آج جنگ میں مار واجن نول کی صورت میں یہاں تک آپ پہنچے ہیں۔ جب آپ لوگ ہمارے پاس یہاں پہنچو گے، وقت کی پابندی کرو گے، ہمارا ساتھ دو گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی گیدرنگ ہمارے ساتھ ہے، ان کی محبت ہمارے ساتھ ہے، ان کا جینا مرنا ہمارے ساتھ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ یہ جو آپ کانوں میں گھنٹی بجتی ہے سن کے خاموش بیٹھے رہتے ہیں، خدا را جب کسان اتحاد کی آواز لگتی ہے، جب آپ کو یہاں بلایا جاتا ہے تو پلیز آپ اسی وقت اسی ٹائم پہ دیے ہوئے ٹائم کے مطابق یہاں آئیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں مدوں کی میں آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے میں واجد نول سے اسی جگہ پہ اسی میز پہ انشاءاللہ حل کروا کے دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ لیکن آپ لوگ چل کے دیکھیں، آئیں تو صحیح، 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ کسان کا حق ہے جو ہم آپ کو لے کے دینا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنے گھر سے دینا چاہتے ہیں، نہ کہیں اور سے لے کے دینا چاہتے ہیں۔ کوئی ملی بھگت نہیں، کوئی سازش نہیں، آپ کو کلیئر وہ چیز ملے گی۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کارڈ بنتے ہیں، 1000 روپیہ لے لیتے ہیں، ہمارا کام نہیں ہوتا۔ دیکھو کھادوں میں سبسڈی ہے، آپ چلے تو صحیح، کارڈ بنوائیں تو صحیح، گھر بیٹھے اس منشور کو لے کے چل پڑتے ہیں جو نیگیٹو پہلو ہوتا ہے۔ آپ مثبت پہلو کی طرف آئیں، ہمارا ساتھ دیں، ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو مین مسئلہ ہے، بل ہے، وابطہ ہے، اس کے علاوہ CPRs ہیں، اجناس کا مسئلہ ہے، کھاد اور بیج کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہر وقت ہم آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، میرا لیڈر آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ اس لیے یہ دعوے نہیں، آپ ایک دفعہ آزمائیں، جب آزما لیں پھر اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہے۔ آپ اسی پلیٹ فارم پہ ہمیں یہاں آ کے چیلنج کریں کہ آپ دعوے کرتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ یقین سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میں آپ کو لاسٹ پہ ایک شعر کہنا چاہتا ہوں اپنے ماضی کے بارے میں۔ میرے ماضی کو اندھیرے میں دبا رہنے دے، میرا ماضی میری ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں، میری امید کا حاصل، میری کاوش کا سلا، ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ والسلام۔